صحابہ میں ساروں سے زیادہ نیکیاں کس کی ہے؟ تو پھر زبان محمد سے سن، فرمان محمد سے سن، لسان محمد سے سن، بیان محمد سن کہ عمر کی ساری زندگی ابو بکر جب سانپ نے ڈس لیا، سانپ نے کاٹ لیا تو مجھے جگایا کیوں نہیں؟ ابو بکر فرمانے لگے یا رسول اللہ میں کیوں جگاتا، شفا خانہ تو میری گود میں ہے، مجھے کیا فکر تھی؟ یا رسول اللہ 1 منٹ رک جائے نہیں تو میری جان نکل جائے گی۔ اللہ کے نبی رک گئے۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ صاحب التاج والمعراج سید الانس والجنات محبوب رب الارض والسماوات الذي اسمه مكتوب في الانجيل والتوراة ارسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا صدق اللہ العظیم۔ محترم دوستو، بزرگو، اللہ پاک نے رحم فرما دیا، کرم کر دیا کہ ہم سب کو اپنے گھر میں اپنی عبادت کے واسطے آنے کی توفیق دی۔ رب کائنات ہمارے آنے کو قبول فرمائے۔ اللہ پاک سے دعا فرمائیں کہ اللہ پاک حق بات کہنے کی، سننے کی، سوچنے کی، سمجھانے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ذکر کرنے چلا ہوں اس رات کا اندھیرا ہے، رات کی خاموشی ہے، رات کی ظلمت ہے، رات کی یکتائیت ہے۔ طیبہ، طاہرہ، عفیفہ، ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کے قدموں میں بیٹھی ہے۔ اچانک حضرت عائشہ کی نظر آسمان کے تاروں پر پڑتی ہے۔ حضرت عائشہ نے توجہ کے ساتھ سننا، چونکہ میں اس رات کو اس رات سے جا کر ملانا ہے، 2 راتوں کا ذکر کر رہا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ حضرت عائشہ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھتی ہے، اللہ کے نبی، یہ جو آسمان میں ستارے جگمگا رہے ہیں، یہ جو آسمان میں ستارے چمک رہے ہیں، یہ جو آسمان میں ستارے ہیں، یہ کتنے ہیں؟ اس کی گنتی کوئی کر سکتا ہے؟ یہ کتنے تارے ہیں؟ آپ بتائیں یا رسول اللہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، میری عائشہ واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے، میں نہیں جانتا اس کی تعداد کتنی ہے، کتنے ہیں، یہ ان گنت ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگی، یا رسول اللہ، جب آدمی ان تاروں کو گن نہیں سکتا، یہ ان گنت ہے، تو آپ بتائیں، آپ کی جماعت میں، آپ کے یاروں میں، صحابہ میں کوئی ایسا بھی ہے جن کی نیکیاں ان تاروں سے بھی زیادہ ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، ہاں میری عائشہ، میری جماعت میں، میرے صحابہ میں، میرے جانثاروں میں عمر بن خطاب ہے جن کی نیکیاں ان ستاروں سے بھی زیادہ ہے۔ حضرت عائشہ خاموش ہو گئی۔ اللہ کے نبی چہرہ شناس تھے، پہچان گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، میری عائشہ، سوال کے جواب میں آپ نے سوال کو آگے بڑھایا کیوں نہیں؟ پھر آپ نے سوال کیوں نہیں کیا؟ تو حضرت عائشہ کہتی ہے، اپنے انداز خطابت میں کہتا ہوں میں یہ، حضرت عائشہ کہتی ہے، یا رسول اللہ، آج بہت بڑی غلط فہمی دور ہو گئی، وہ یہ کہ میں آج تک یہ سوچتی رہی کہ آپ کی جماعت میں، صحابہ میں، آپ کے یاروں میں میرا باپ ابو بکر صدیق نیکیوں میں سب سے آگے، اداؤں میں سب سے آگے، حیا میں سب سے آگے، وفا میں سب سے آگے ہوگا، لیکن آپ نے عمر کا نام لیا۔ اب میں سمجھ گئی کہ عمر میرے والد محترم، میرے ابا ابو بکر صدیق سے زیادہ نیکیوں میں آگے ہیں، زیادہ ہیں، نیکیوں میں آگے ہیں، اس لیے میں خاموش ہو گئی۔ ہائے ہائے ہائے، نبی نے فرمایا، میری عائشہ، تم نے یہ کہا کہ ان ستاروں سے زیادہ نیکیاں کس کی ہے؟ اگر تو یہ کہتی کہ صحابہ میں ساروں سے زیادہ نیکیاں کس کی ہے، تو پھر زبان محمد سے سن، فرمان محمد سے سن، لسان محمد سے سن، بیان محمد سن کہ عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں ایک طرف، تیرا باپ ابو بکر کی ایک رات کی نیکی ایک طرف۔ وہ عمر جو کلمہ پڑھے تو کعبے کا در کھل جائے، وہ عمر جو کلمہ پڑھے تو فرشتے جھوم اٹھے، وہ عمر جو کلمہ پڑھے، اے ہائے ہائے ہائے، رب کے دروازے پر، رب کے گھر میں توحید کے سجدے شروع ہو جائے، عمر بولے تو اللہ قرآن بنا کر نازل کر دے، عمر دریا کو خط لکھے اللہ دریا چلا دے۔ اس عمر کے لیے نبی نے اتنا بڑا جملہ بول دیا، نبی نے یہ کہہ دیا کہ عمر کی ساری زندگی کی عبادت، نیکیاں ایک طرف، تیرے باپ ابو بکر کی ایک رات کی نیکی وفا ایک طرف، پھر بھی مقابلہ عمر کی نیکیاں نہیں کر سکتی۔ آخر اس رات میں ہے کیا؟ یہی بتانے چاہ رہا تھا میں۔
اس رات میں ہے کیا کہ عمر کی ساری زندگی کی عبادتوں کو پیچھے چھوڑ کر ایک رات کی عبادت آگے بڑھ گئی ابو بکر کی. ایسی کیا بات تھی؟ وہ ہجرت والی رات ہے جس کو آج میں بیان کرنا ہے. سفر کا مہینہ ہے. سفر کے مہینے کے آخر تاریخوں میں نبی نے ہجرت فرمائی. یہ قمری اعتبار سے ہے اور شمسی لحاظ سے 622 عیسوی ستمبر کا مہینہ. آج بھی ستمبر کا مہینہ ہے، سفر کا مہینہ ہے، رات کا وقت ہے. حضرت علی سے آپ نے فرمایا علی یہ رہا میرا بستر، آپ سو جاؤ. فلاں فلاں امانتیں ہیں، ان کو ان کی امانتیں دے کر تم بھی مدینہ آ جانا. اور میں آج ہجرت کر رہا ہوں، مکہ سے نکل رہا ہوں. ادھر کفار مکہ نے گھیر لیا ہے، چاروں طرف سے ننگی تلواریں ہیں اور تلواریں ایک دوسروں کی تلواروں میں ٹکرا کر کے یہ کہہ رہے ہیں کہ آج نعوذ باللہ محمد کو ختم کر دیں گے. حضرت علی نے آ کر کے نبی کو جگایا. علی نے کہا یا رسول اللہ آپ آرام فرما رہے ہیں، دشمن مارنے اور مرنے کی باتیں کر رہے ہیں. وہ مارنے کی اور ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی باتیں کر رہے ہیں. آقا نے فرمایا علی گھبرانا نہیں، نہ گھبرانا نہیں، یہ مارنے والے اب آئے ہیں اور بچانے والا پہلے سے ہی موجود ہے. میرے اور آپ کے نبی کو نکال کر، گھیرے میں ہے نبی، وہاں سے نکال کر ابو بکر کے گھر تک لے کر جاتے ہیں. کیسے دیکھیے آپ، حضرت علی کو سلا دیتے ہیں. میرے آقا نکلتے ہیں، چاروں طرف سے دشمن ہے. آقا نے فرمایا اے میرے رب، چاروں طرف سے دشمن ننگی تلواریں لیے کھڑے ہیں، میں کیسے نکلوں، میں کیسے نکلوں؟ حکم آیا اے میرے محبوب تیرے قدموں سے ایک مٹھی مٹی اٹھا لو اور یاسین پڑھتے ہوئے، اللہ کی قسم کیا نظارہ ہوگا. یاسین یاسین کو پڑھ رہے ہیں. یاسین والقرآن الحکیم فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ تک پڑھتے ہیں. اس مٹی میں دم کرتے ہیں. اللہ کے طرف سے حکم آتا ہے اے میرے محبوب اس مٹی کو پھینک دو، ان کی آنکھوں میں یہ مٹی چلی جائے گی. میرے اور آپ کے نبی نے فرمایا اے میرے رب میں کدھر ایک طرف پھینک سکتا ہوں، یہ تو چاروں طرف ہے. آواز آئی میرے محبوب پھینکنا تیرا کام ہوگا، ان کی آنکھوں میں مٹی کو پہنچانا مجھ خدا کا کام ہے. اللہ کے نبی لا یبصرون تک یاسین پڑھتے ہیں اور مٹی میں دم کر کے مٹی کو پھینک دیتے ہیں. اللہ نے اس مٹی کو دشمنوں کی آنکھوں تک پہنچایا. روایات کے اندر آتا ہے کہ وہ مٹی پہنچ گئی. بعض روایات میں نے پڑھا ہے جب وہ مٹی آنکھوں کے اندر جاتی ہے آدمی آرام سے کوئی سو جاتا ہے، کوئی بے ہوش پڑا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر کسی کی آنکھ میں بال بھی چلا جائے آدمی کو چین نہیں ملتا. آپ گاڑی چلاتے ہیں ٹو ویلر، کوئی کیڑا مکوڑا، کوئی تنکا آنکھوں کے اندر چلا جائے تو آدمی گاڑی روک دیتا ہے، برداشت نہیں. یہاں تو حدیث میں یہ ہے کہ مٹیاں ان کی آنکھوں تک، ان کے سروں تک پہنچی، سو گئے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کسی کی آنکھوں میں مٹی پہنچے
اور وہ آرام کی نیند سو جائے، میرے بھائی سوچنے والی بات یہ ہے، سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اس مٹی سے جو مٹی ان کی آنکھوں میں گئی، وہ مٹی کوئی معمولی مٹی نہیں تھی، اسی لیے کہ وہ مٹی میرے اور آپ کے نبی کے ہاتھ سے لگی ہوئی مٹی تھی۔ جب نبی کا ہاتھ، رحمت والا ہاتھ نے اس مٹی کو اٹھایا، اور جب اس مٹی پہ رحمت والا ہاتھ لگا تو وہ مٹی آنکھوں میں گئی، وہ رحمت ہی بن کر گئی ہے، آرام کی نیند سو گئے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روٹیاں بنا رہی ہے، 3 پیڑے ہیں۔ حضرت عائشہ سے اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ ایک مجھے بھی دو۔ اللہ کے نبی نے ایک پیڑے کو ہاتھ میں لیا اور اسے روٹی بنا کر کے عائشہ کے ہاتھ میں دے کر اندر چلے گئے۔ بہت دیر ہو گئی، میرے اور آپ کے نبی نے فرمایا عائشہ پیڑے تو 3 ہی تھے، کوئی مہمان آ رہا ہے، روٹیاں زیادہ بن رہی ہے، بہت دیر ہو گئی، آ کیوں نہیں رہی ہو؟ عائشہ فرماتی ہے یا رسول اللہ روٹیاں تو 3 ہی ہیں، 2 روٹیاں تو سک گئی، بن گئی 2 روٹیاں، جس روٹی پر، جس پیڑے پر آپ نے ہاتھ لگایا ہے اس روٹی میں آگ نہیں لگ رہی ہے، وہ روٹی کچی ہے، وہ روٹی بن نہیں رہی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ آ جاؤ، اب وہ روٹی میں آگ نہیں لگ سکتی، اسی لیے کہ میرا ہاتھ اس پیڑے پر، اس روٹی پر لگ گیا ہے۔ تو جب ہاتھ نبی کا لگ جائے تو رحمت ہی رحمت ہے، وہ مٹی بھی بہرکیف۔ اللہ کے نبی اب یاسین پڑھتے ہوئے نکلتے ہیں، نکل گئے، ان کے سامنے سے نکلے ہیں۔ اللہ کے نبی وہاں سے نکلے اور صبح، بالکل اب صبح ہونے والی ہے، کہاں نکل نہیں رہے ہیں، سب بے ہوش پڑے ہیں۔ جب ایک دوسرے کو جگاتے ہیں، رہے کیوں سویا پڑا ہے، اٹھو ہم کس کام کے لیے آئے تھے۔ ایک دوسرے کو لات مار رہا ہے، مکہ مار رہا ہے، ابے ہم جس کام کے لیے آئے تھے وہ کام تو کیے نہیں، اٹھو جلدی۔ جلدی اڑتے ہیں، ننگی تلواروں کو ہاتھ میں لیتے ہیں، چھلانگ مار کر کے نبی کے در پر، نبی کے گھر کے اندر آ جاتا ہے۔ سارے دشمن آ گئے۔ قم یا محمد، ابو جہل کی آواز حضرت علی نے سنی، حضرت علی نے چادر ہٹائی تو لوگوں نے دیکھا یہ تو علی ہے۔ ابو جہل نے پوچھا علی محمد کہاں گئے؟ اب علی ہے، خدا کے ولی ہیں، علی جھوٹ نہیں بولتے، علی کو جھوٹ بھی نہیں بولنا ہے اور نبی کا راز بھی نہیں بتانا ہے۔ علی نے کہا وہ تو چلے گئے۔ ابو جہل نے کہا کہاں گئے؟ علی نے کہا جہاں جانا تھا۔ ابو جہل نے کہا کہاں جانا تھا؟ علی نے کہا جہاں چلے گئے۔ ارے بھئی کہاں چلے گئے؟ جہاں جانا تھا۔ اب ابو جہل کے دماغ کو پھرا دیا، گھما دیا، الو کا بٹھا بنا دیا علی نے ان کو، لیکن نبی کا راز نہیں دیا۔ ابو جہل نے کہا تم ادھر آ جاؤ، کونے میں آ جاؤ، کونے میں آ جاؤ، سب کونے میں آ جاؤ، یہ مر جائے گا لیکن نبی کا راز نہیں بتائے گا، یہ علی ہے، اس کو جتنا بھی مار لو، جتنا بھی پوچھ لو، یہ نہیں بتائے گا کہ محمد کہاں گیا۔ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ محمد کہاں گیا ہوگا۔ مکے کی دھرتی پر اگر کوئی محمد کا سچا یار ہے تو وہ ابو بکر ہے۔ ابو بکر کے گھر گیا ہوگا محمد، چلو ہم پیچھا کرتے ہیں۔ ابو جہل بھی مانتا ہے کہ اگر مکے کی دھرتی میں کوئی نبی کا یار اور سچا دوست ہے تو وہ ابو بکر ہے۔
اب جو حضرات ابو بکر کو نہیں مانتے، آپ سمجھ گئے ہوں گے وہ تو ابو جہل سے بھی بڑھ کر ہے۔ اللہ کے نبی ابو بکر کے دروازے پر جا کر دستک دیتے ہیں۔ ابو بکر نے دروازہ کھول دیا۔ ابو بکر پوچھتے تو صحیح کہ کون دستک دے رہا ہے؟ اے اللہ کے نبی، آپ کی آہٹ کو، آپ کے چلنے کی ادا کو، آپ کی قدموں کے آہٹ کو اگر ابو بکر نہیں پہچانے گا تو کون پہچانے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ابو بکر چلنا ہے۔ ابو بکر نے کہا چلو۔ ابو بکر چل دیے۔ ادھر اعلان ہو گیا محمد کو، ابو بکر کو کوئی بھی زندہ یا مردہ یا سر لا کر دے گا 200 اونٹ انعام دیے جائیں گے، 200 اونٹ انعام دیا جائے گا۔ ہر آدمی 200 اونٹ کے لالچ میں تلواریں لے کر ادھر ادھر بھاگتا پھر رہا ہے۔ کھوجیوں کو ڈال دیا ہے کہ جاؤ کھوجیاں تم بھی تلاش کر کے بتاؤ کہ کدھر گئے ہیں۔ ابو بکر کے ساتھ چل دیے۔ اللہ کے نبی چلے ہیں، دونوں اللہ کے نبی ابو بکر دونوں چل رہے ہیں۔ کہاں؟ کدھر؟ غار ثور کی چڑھائی کی طرف چلے ہیں۔ غار ثور کی چڑھائی کی طرف چلے ہیں۔ نوکیلے پتھر تھے۔ اللہ کے نبی ساتھ چل رہے ہیں۔ ابو بکر نے دیکھا کہ نبی کے پاؤں سے خون نکلنا شروع ہو گیا۔ نبی کے قدم زخمی ہو گئے ہیں، ایڑیوں سے تلووں سے خون آنا شروع ہو گیا۔ ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ 1 منٹ رکے میری بات سنیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ابو بکر دشمن پیچھے سے آ رہا ہے، رکنے کا وقت نہیں ہے، باتیں بھی کرتے رہیں گے چلتے بھی رہیں گے، رکنا نہیں ہے چلتے رہنا ہے۔ ابو بکر نے کہا اب میں اپنے انداز میں کہتا ہوں یا رسول اللہ 1 منٹ رک جائے نہیں تو میری جان نکل جائے گی۔ اللہ کے نبی رک گئے۔ ابو بکر کیا بات ہے، کیا پریشانی ہے؟ میں جب سے دیکھ رہا ہوں کبھی آپ ادھر آتے ہیں دائیں طرف، کبھی بائیں طرف، کبھی آگے کبھی پیچھے، بات کیا ہے؟ ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ جب میرے دل میں یہ بات آتی ہے کہ دشمن ادھر سے آتا ہوگا میں ادھر چلا جاتا ہوں، دشمن بائیں سے آئے گا تو بایاں کی طرف آ جاتا ہوں، دشمن آگے سے آ سکتا ہے میں آگے کو چلا جاتا ہوں، دشمن پیچھے سے آ سکتا ہے میں پیچھے کو چلا جاتا ہوں۔ یا رسول اللہ میں مر گیا تو بھی فکر نہیں ہے، آپ کے اوپر کوئی حملہ کرنے سے پہلے مجھے مارے، وہ میری جان لے لے۔ اللہ کی قسم میں للکار کے کہتا ہوں، علل اعلان کہتا ہوں کہ اس امت کا سب سے بڑا اور سب سے پہلا محبت رسول کا مدرس، عشق نبی کا استاد اگر کوئی ہے تو وہ ابو بکر ہے۔ عشق نبی کیسا ہونا چاہیے، محبت رسول دل میں کیسی محبت ہونی چاہیے، محبت رسول کیسا ہو اور نبی سے کتنا پیار ہونا چاہیے، اس کا سب سے بڑا استاد، سب سے بڑا معلم اگر کوئی ہے تو وہ ابو بکر صدیق ہے۔
اللہ کے نبی نے فرمایا ابو بکر کیا بات ہے؟ تو ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ، جہاں آپ قدم رکھ رہے ہیں آپ کے قدموں سے خون نکل رہا ہے، خون کے نشان پڑ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اتنی سی بات میں تمہاری جان نکل جائے گی؟ ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ، آپ اس کو اتنی سی بات کہتے ہیں؟ ابو بکر آپ کے ساتھ ہو اور آپ کے قدموں سے خون کے قطرے پڑے، یہ ابو بکر کو کیسے گوارا ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا پھر کیا کرنا ہے؟ یہاں سواری کہاں ہے؟ حضرت ابو بکر بیٹھ گئے، حضرت ابو بکر بیٹھ گئے۔ یا رسول اللہ، آج ابو بکر کی سواری نہیں تو کیا ہوا، ابو بکر کے کندھے آپ کے لیے سواری بن جائیں گے، میرے کندھوں کے اوپر آپ بیٹھیں۔ ابو بکر نبی کو اپنے کندھوں میں بٹھاتے ہیں۔ اب سنیں، 3 کلومیٹر سے زیادہ ہے وہ چڑھائی، صرف چلنا نہیں ہے، چڑھنا ہے۔ آپ میں سے بہت سارے لوگ غار ثور گئے ہیں، دیکھے ہیں، میں بھی دیکھا ہوں۔ اور اگر آپس میں کبھی چلو بھائی دیکھ لیں گے جہاں اللہ کے نبی 3 دن تک 3 دن 3 رات رہے وہ جگہ کون سی ہے، تو آپس میں بات کر لیتے ہیں، چلیں گے بھائی، چلو پانی کا باٹل اٹھا لو، جوس کا باٹل اٹھا لو، یا آپس میں باتیں کرتے رہیں گے، چلتے رہیں گے، کبھی نہ کبھی تو پہنچیں گے، چلو ہمت کر، ورنہ بہت سارے لوگ تو نیچے سے ہی بھائی ہمارے سے نہیں ہوگا، اتنی چڑھائی ہمارے سے نہیں ہو سکتا ہے، ہار مان جاتے ہیں۔ ابو بکر تیری وفا پہ قربان، جب اللہ کے نبی کو ابو بکر نے کندھے پہ بٹھایا، راستے میں نہ کہیں آپ کھڑا ہوئے نہ کہیں بیٹھے، ایک ہی سانس میں ابو بکر نے غار کے دہلیز پر، غار کے دانے پر لا کر چھوڑے۔ اور پھر کیا مقام ہے ابو بکر کے؟ ابو بکر کے سینے میں اور پیٹ میں نبی کا قدم، نبی کا پیر لگ رہا ہے، دونوں طرف 2 پیر کر کے بیٹھے، اللہ اکبر۔ جبکہ ابو بکر 2 سال کے چھوٹے، 2 سال کے چھوٹے ہیں ابو بکر، بٹھائے ہیں، اور پاؤں کہاں لگ رہے ہیں نبی کے؟ سینے میں اور پیٹ میں لگ رہے تھے پاؤں آپ کے ابو بکر کے سینے پر۔ شاعر نے بڑا اچھا کہا ہے، میں اگر مدینے کی خاک کا ذرہ ہوتا، مصطفیٰ کے تلووں سے ہر وقت جڑا ہوتا، لگ رہے تھے پاؤں آپ کے ابو بکر کے سینے پر۔ اللہ کے نبی کا پیر ابو بکر کے سینے پہ لگ رہا ہے۔ اللہ کی قسم، ابو بکر ایک ہی سانس میں غار کے دہانے تک پہنچ گئے۔ اب حق یہ بنتا تھا ابو بکر یہ کہتے، توجہ چاہوں گا، ابو بکر یہ کہتے یا رسول اللہ، آپ کو اٹھا کر لایا ہوں، تھک گیا ہوں، میں تھوڑی دیر آرام کر لوں۔ لیکن محبت کسے کہتے ہیں؟ اس سے بڑا معلم اور کون ہو سکتا ہے؟ فرمانے لگے یا رسول اللہ، آپ باہر بیٹھیے، آپ تھک گئے ہوں گے، میں اندر جاتا ہوں، غار کے اندر میں جاتا ہوں، آپ باہر آرام فرمائیے، بیٹھیے۔ حضرت ابو بکر اندر گئے، جھاڑو تو تھا نہیں پاک صاف کرنے کے لیے، اس غار کی پاکی صفائی کرنے کے لیے اپنی پگڑی اتارتے ہیں اور پھر جھاڑو لگاتے ہیں۔ غار کی پاکی صفائی ہو رہی ہے، اور اس غار کے اندر جو سوراخیں تھی، بلہ کے سوراخ تھے بہت سارے، ابو بکر نے اپنا جبہ پھاڑ دیا،
जुब्बा फाड़ कर उन सुराखों में रख दिया, पगड़ी फाड़ कर उन सुराखों को बंद किया, लेकिन एक सुराख रह गया था। उस सुराख में अबू बकर ने अपनी एड़ी रख दी और इस अपनी गोद को बिस्तर बनाया। और फिर अल्लाह के नबी से आपने फरमाया, या रसूल अल्लाह, आप अंदर तशरीफ लाएं, अंदर तशरीफ लाएं। अल्लाह के नबी अंदर आते हैं। ऐ अल्लाह के नबी, आप आराम फरमाएं, सो जाए। अबू बकर, यहां सोने के लिए बिस्तर कहां? अबू बकर ने कहा, अगर अबू बकर के कंधे आपके लिए सवारी का काम दे सकता है तो फिर आज अबू बकर की गोद आपके लिए बिस्तर का काम देगी। आप आराम फरमाएं। अल्लाह के नबी अपना सिर अबू बकर की गोद में रखें और मैंने कहा एक एड़ी उस सुराख के ऊपर रख दिए, सुराख को बंद कर दिए हैं। अबू बकर को इतना ख्याल है कि कोई मौजी जानवर, सांप, बिच्छू मेरे आका को डस ना ले, इसीलिए एड़ी आपने कहां रख दी? सुराख पर। अब इत्तिफाक कहिए, अल्लाह के नबी सर रख करके अबू बकर की गोद में आराम फरमा रहे हैं और जिस सुराख पर अबू बकर की एड़ी है उसके अंदर एक नाग सांप है, जहरीला सांप है। अबू बकर की एड़ी को उस सांप ने डस लिया, डसना शुरू किया। अब जब सांप ने डसा है तो वो जहर अब ऊपर चढ़ना शुरू हुआ। आप जानते हैं कि अगर सांप किसी को काट ले, डस ले, अगर यहां डस ले तो यहां आपको रस्सी से अच्छी तरह से सख्ती के साथ बांध देना है ताकि जहर ऊपर ना चढ़े, और चीड़ भी देना है ताकि वो जहर निकल जाए। आमतौर पे हमारे बड़े यही करते हैं, 2-4 जगह बांध देते हैं, लेकिन वहां गार में बांधने के लिए कोई सामान नहीं। पगड़ी तो पहले ही फाड़ के सुराखों में डाल दिए हैं, बदन पे जो जुब्बा था उसे भी फाड़ कर जो है सुराखों को बंद कर दिए हैं। तो वो जहर चढ़ना शुरू हुआ। वो जहर चढ़ते एड़ी से पिंडली तक, पिंडली से कमर तक, कमर से सीने तक। अब जब वो जहर चढ़ते चढ़ते आंखों में आया तो आंख बर्दाश्त ना कर सकी, आंखों से आंसू के 2-3 कतरे पड़ गए। वो भी कहां? नबी के रुखसार पर। और मैं तो ये कहता हूं अपने अंदाज में कि अबू बकर तो ये चाहते थे कि नबी को तकलीफ ना हो, मैं मर गया कोई बात नहीं, अपनी गोद को नहीं हिला रहे हैं, अपने पांव को नहीं हिला रहे हैं ताकि नबी की नींद में खलल ना पहुंचे। मेरे रब ने इन आंसुओं को गिरवाया, बताया नबी को, ऐ मेरे महबूब, तेरा इतना बड़ा आशिक है, मरने मिटने के लिए तैयार है, देख तेरे आशिक तेरे लिए क्या क्या कर रहे हैं। जब वो आंसू के कतरे गिरे हैं, मेरे आका जाग उठे। अबू बकर को आपने देखा, चेहरे में जर्दी है, चेहरे में तब्दीली आ गई है, आंखों से आंसू के कतरे जारी है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अबू बकर खैरियत तो है? हजरत अबू बकर ने कहा, या रसूल अल्लाह, मोजी जानवर सांप ने मुझे डस लिया है। आका ने फरमाया, कहां डसा है? एड़ी में, लाओ एड़ी। अबू बकर की एड़ी को यूं लेते हैं और अल्लाह के नबी अपना लुआब लेते हैं और एड़ी में लगाते हैं। अब जो बात कहने चला हूं वो ध्यान से सुने आप हजरात। एड़ी में
اپنا لعاب لگاتے ہیں. وہ زہر ایڑی سے چل کر کہاں تک آیا تھا؟ سر تک. اب اس زہر کو نکالنے کے لیے نبی کا لعاب بھی چڑھنا ہے. زہر جہاں جہاں چڑھا ہے وہاں سے زہر کو نکالنا ہے. اب نبی کا لعاب بھی شروع ہوا اوپر جانا. وہاں سے زہر کو نکال رہے ہیں. اب وہ لعاب ہر جگہ پہنچا ہے. یہی وجہ ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے ہیں تو لوگ اللہ کے نبی کو ملنے کے بجائے ابو بکر کو پہلے ملتے ہیں. مغالطہ ہو گیا، یہ نبی ہے. وہ چمک کہاں سے؟ انشاءاللہ یہ بات آئندہ جمعہ آپ کے سامنے آئے گی. مجھے صرف اتنی بات کہہ کے اپنی بات ختم کرنی ہے کہ اللہ کے نبی نے وہاں فرمایا ابو بکر جب سانپ نے ڈس لیا، سانپ نے کاٹ لیا تو مجھے جگایا کیوں نہیں؟ ابو بکر فرمانے لگے یا رسول اللہ میں کیوں جگاتا؟ شفا خانہ تو میری گود میں ہے، مجھے کیا فکر تھی؟